آپ کو کچھ ملنے کی امید نہ ہو، اس کوشش میں ٹائم ویسٹ نہیں کیا جاتا۔ تو ہم کیوں مسلمان ہیں، ہم کیوں کلمہ پڑھتے ہیں؟ بہت سارے لوگ دنیا میں مذہب کو نہیں مانتے اور بڑی عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ اسلام میں یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، یہ پابندیاں کیوں ہیں؟ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی مذہب کو چھوڑ دو تو پھر کوئی پابندی نہیں ہے۔ ابھی کچھ ہفتے پہلے میں نے ایک بیان کیا تھا، بیان میں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر آپ کے پاس بہت زیادہ پیسے نہیں ہیں اضافی، تو آپ گھر خرید لیں ذاتی، لیکن اگر فالتو پیسہ نہیں ہے آپ کے پاس تو کھانے پینے میں پہننے میں لگا دیں، ذاتی گھر بنانے کی کوشش مت کریں، کیونکہ دیواروں سے دل لگانا، مکانوں سے دل لگانا یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقول العبد مالی مالی، بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، فرمایا تیرا وہ ہے جو پہن کے پرانا کر دیا اور کھا کے ختم، جو استعمال میں آ گیا۔ باقی جو رہائش کی ضرورت ہے وہ کرائے کے گھر سے پوری ہو جاتی ہے بہت کم انویسٹمنٹ میں۔ ذاتی گھر کے لیے جتنی انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے اتنی انسان کی زندگی اس کا ساتھ نہیں دیتی۔ بس ایک حسرت کہ میرا اپنا گھر کیوں نہیں ہے۔ تو میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ بھائی کرائے کے گھر سے بھی جنازہ نکلے گا اور ذاتی گھر سے بھی جنازہ۔ جس کا ذاتی گھر ہو وہ بھی ذاتی نہیں ہے، یہ دماغ سے نکال دے۔ ذاتی وادی کچھ نہیں ہوتا، سب ادھار اللہ نے دیا ہوا ہے۔ یہ ٹوپی، چشمہ، پگڑی، بنیان یہ بھی ادھار ہیں۔ تو ادھار نہ ہوتے تو اللہ واپس تھوڑی لیتا۔ سمجھا پا رہا ہوں؟ او بھائی سب اللہ نے کچھ دن کے لیے استعمال کی چیزیں دی ہوئی ہیں، متاع قلیل۔ قرآن کہہ رہا ہے زندگی گزارنے کا تھوڑا سا سامان ہے۔ بحریہ ٹاؤن کے بڑے بڑے پلاٹ کو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ متاع، تھوڑا سا زیادہ راہ ہے۔ زیادہ راہ کسے کہتے ہیں؟ جو ہم جب سفر میں جاتے ہیں نا تو 2-4 روٹیاں ٹفن میں رکھ لی اور 2-4 ایک گدا تکیہ لے لیا کہ رات کو ٹرین میں یا جہاز میں لوگوں نے آج کل وہ گردن پہ لگانے کے لیا ہوتا ہے نا کہ کہیں آنکھ لگانی پڑ جائے تو گردن ٹیڑھی نہ ہو جائے۔ تو یہ ہے زیادہ راہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ زیادہ راہ ہے، تھوڑے دن کا سامان ہے، بس پھر واپس لے لوں گا۔ تو تھوڑے دن کے سامان میں کروڑوں کی انویسٹمنٹ وہ کرے جس کے پاس اربوں ہو۔ تو چلو سارے خرچے ہو گئے تو اب چلو ایک گھر بھی لے لو، نہیں ہے تو پھر کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ ذرا گلا کچھ سیٹنگ آؤٹ ہوئی ہے اس لیے تھوڑا سا بار بار کھانس رہا ہوں، معذرت۔ تو نہیں ہے تو پھر ٹینشن لینے کا نہیں، کیونکہ ویسے بھی نکلنا ہے۔ تو میں نے 2-4 دن پہلے کسی کو یہ بات سمجھائی، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سمجھاتا رہا، وہ بحث کرتے رہے نہیں 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 نہیں۔ میں نے کہا اصل میں آپ میں ایک وائرس ہے، جب تک وہ وائرس ختم نہیں ہوگا ہماری بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ وہ وائرس ہے دنیا سے محبت اور دنیا کو مسافر خانہ نہ سمجھنا۔ کیونکہ آپ دنیا کو مسافر خانہ ہی نہیں سمجھ رہے تو میری باتیں آپ کو لگیں گی بے وقوفی کی باتیں کر رہے۔ وہ چیز جو انسان کی سب سے بڑی چاہت ہے، ذاتی گھر، اسی کی نفی کر رہا ہے یہ۔ اس وقت دنیا میں انسان کا سب سے بڑا ہدف کیا ہوتا ہے؟ میرا ذاتی گھر ہو، اور یہ اسی کی نفی کر رہا ہے۔ تو پھر ایسے لوگ مولویوں کو بے وقوف تو سمجھیں گے نا۔ دیکھو عاشورہ کے دن شیعہ ماتم کر رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ آپ چیخیں نہیں، کم از کم جو میں بات کر رہا ہوں تھوڑا سا ہاں نہ کریں۔ کیا خیال ہے؟ وہ دیکھو وہ ہاں پورا سیٹ اپ ہی آؤٹ ہوا ہے ان کا،
چیخ رہے ہیں. تو آپ, ہم نہیں کہتے چیخیں چلائیں, لیکن جب بیان ہو رہا ہو تو اپنا رسپانس تو ایسا دینا کہ کچھ تھوڑا سا لگے کہ آپ لوگ بات سن رہے ہیں. وہ شیعہ ذاکروں کی تقریریں سنیں کیسا ہاہو چل رہا ہوتا ہے. شیعہ ذاکر جو محرم میں ان کی جو تقریریں ہیں آپ دیکھیں, مجمع شور کیسا مچاتا ہے, ایسے زبردست نعرے لگ رہے ہوتے ہیں, حالانکہ بہت سی باتیں خود پبلک کی سمجھ میں نہیں بھی آ رہی ہوتی, کہ وہ پتہ نہیں جھوٹے قصے روایتیں بھی پیش کر رہے ہوتے ہیں بعض ذاکر, یعنی کہ تقریباً تمام. تو لیکن ہمارا جو ہے سنی لوگوں کا حساب ایسا ہے کہ وہ ایسے بجھے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں, شاید اس لیے کہ ان کی سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے. تو سمجھ میں جب آتا ہے تھوڑا سا انسان چہرے کی ایکسپریشن ظاہر کرتا ہے. تو میں نے ان سے یہ کہا, میں نے کہا بھائی آپ چونکہ دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتے, تو میری بات اس وقت سمجھ میں آئے گی جب آنکھیں بند ہونے لگیں گی. سمجھ رہے ہو, جب موت کا فرشتہ آئے گا آپ بولو گے یار اچھا میں نے کروڑوں روپے بچا کے بحریہ ٹاؤن میں اس لیے پلاٹ تھوڑی خریدا تھا کہ میری جنازے کو اٹھا کے قبر میں پھینکاؤ جا کے, تم نے اس لیے تھوڑی کیا تھا. تو اس وقت سمجھ میں آئے گی, لیکن وہ موت چونکہ ابھی سامنے نہیں ہے تو سمجھ میں نہیں آ رہا, اور واقعی نہیں آتا, اچھے اچھوں کی سمجھ میں نہیں آتا. اگر سمجھ میں آ جائے تو دنیا سدھر جائے. مائیکل جیکسن کی سمجھ میں یہی تو نہیں آ رہا تھا. مائیکل جیکسن نے ہاتھ پہ دستانے پہنے ہوئے تھے کہ تاکہ مسافہ کروں تو کسی کے جراثیم لگے نہیں. جب کسی سے ملاقات ہوتی تو منہ پہ ماسک چڑھا کے, کوئی گلے ملتے ہوئے چھینک مار کے کہیں جراثیم میری ناک میں بولو نا بھائی نہ پھینک دے. ڈاکٹروں کی ٹیم 24 گھنٹے اس کے ساتھ کہ کس وقت کون سا ٹیکا لگانا پڑ جائے حضرت جی کو. یہ ان کے حضرت جی تو وہی تھے نا, ان کے وہ مائیکل جیکسن امریکہ والوں کا دامت برکاتہم بھی وہی تھا, نور اللہ مرقدہ بھی وہی تھا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ اپنے حساب سے بزرگ دیکھتے ہیں, ان کے حساب سے وہی بزرگ ہے, وہی دنیا کا کامیاب ترین انسان. ڈاکٹروں کی ٹیم, آپ کہیں گے یہ عاشورہ کے دن کون سا بیان لے کے بیٹھ گیا. بھائی یہی تمام پیغمبروں کی تعلیمات ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, یہی اہل بیت کی, یہی حضرت حسن حسین کی تعلیمات ہیں جو میں آپ کے سامنے, یہ اسلام کی روح ہے. یہ سمجھ میں نہیں آئی تو میرے بھائی پھر اپنی مرضی کے دین پہ چلنے سے کوئی کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. تو مائیکل جیکسن کے ساتھ ڈاکٹروں کی ٹیم, اور ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں, مائیکل جیکسن اربوں روپے اس نے کمائے تو اس میں سے چند لوگوں کو وہ کئی بہت پیسے دیا کرتا تھا صرف اس بات کے کہ میرے جسم کا کوئی آرگن اگر خراب ہو گیا تو آپ کو دینا پڑے گا. یہ انشورنس کا ایک ٹیکنیکل طریقہ. مثلا غفار بھائی کے گردے اس نے چیک کروائے, بڑے سیٹنگ پہ ہیں, ایک ان کا غفار بھائی, ہر جگہ ہوتے ہیں نا, وسیم بھائی, سلیم بھائی, غفار بھائی, وسیم جی تو یہ تو ایک کردار ہے, کیریکٹر ہے, وہ اس کو کچھ اور نام دیتے ہوں گے. تو اس نے دیکھا کہ بھئی یہ غفار بھائی ہیں, یہ بڑے صحت مند ہیں, ان کے دونوں کڈنی بالکل فٹ فاٹ ہیں. تو مائیکل جیکسن نے اپنے غفار بھائی سے یہ ایگریمنٹ کیا کہ اگر مجھے کبھی, یعنی اپنے رشتہ داروں میں نا جس کے گردے میچ بھی کر رہے ہوں, وہ تو ڈاکٹر دیکھتے ہیں نا کہ بھی یہ میچنگ کے بھی ہیں, تو اس کو خرید لیا کہ میں آپ کو ہر مہینے اتنے ڈالر دوں گا, اگر میرے گردے ناکارہ نہیں ہوئے تو یہ آپ کو غریبی میں یہ بچت ہو گئی, اور اگر ناکارہ ہو گئے تو ایک کڈنی آپ کو اپنا مجھے دینا پڑے گا. اتنی فکر کوئی زندہ رہنے کی کرتا ہے؟ بولو بھائی. اسی طرح اور بھی جو پارٹس ہیں باڈی کے, کہا جاتا ہے کہ مائیکل جیکسن کہتا تھا کہ میں 150 سال تک زندہ رہ کے دکھاؤں گا, کیونکہ ظاہر ہے جب بھی کوئی بیماری آتی ہے تو ہم تو ہسپتال, اکثر ہم اس لیے مرتے ہیں کہ ہسپتال پہنچنے میں دیر ہو جاتی ہے, ٹریفک جیم ہو گیا,
کوئی جلوس آ رہا ہے راستے سے، لبیک یا رسول اللہ والے یہاں سے ٹن مارتے ہوئے جا رہے تھے، تو ادھر لبیک یا رسول اللہ میں 3-4 آدمی مر گئے. تو ہمارے یہاں تو یہ مسائل ہیں، یا کوئی اسٹرائک ہے، کوئی ہڑتال ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ مسائل بھی نہیں تھے، کیونکہ ڈاکٹر جو خود ڈاکٹر، ان میں سے ہر ایک ڈاکٹر پورا ہاسپٹل تھا. وہ ایسے کوئی چھوٹے موٹے ڈاکٹر تھوڑی تھے، وہ ان کے دامت برکاتہم کے ڈاکٹر تھے. تو ہر وقت ڈاکٹروں کی ٹیم، ہر وقت میڈیکل چیک اپ، ہر وقت احتیاط، یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا ہے، بڑی تمیز سے ایکسرسائز بھی ہو رہی ہے، اور جاگنگ بھی ہو رہی ہے، اور جم بھی ہو رہا ہے. اور پھر کہا جاتا ہے، مجھے یاد ہے 2009 یا 10 کی بات ہے، ہمارے دوست آ کے بتایا کرتے تھے کہ مائیکل جیکسن کا تاریخی پروگرام ہونے والا ہے. اتنا بڑا پروگرام امریکہ میں ہونے والا ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنے ٹکٹ فروخت نہیں ہوئے ہیں. کروڑوں اربوں روپے کا بزنس ہونے والا ہے. دوست آپ بتاتے تھے کہ اتنا بڑا پروگرام مائیکل جیکسن کا ہونے والا ہے کہ آج سے پہلے اتنا، اور ہٹو بچوں ہونے والا ہے. کیا ہونے والا ہے؟ ایسا ڈانس کرے گا کہ ہٹو بچوں ہو جائے گا. اور اس کی ریہرسل ہو رہی ہے بہت دنوں سے. تو جو دوست ہمیں بتاتے تھے نا کہ بھئی ایسا ہونے والا ہے، ہونے سے چند دن پہلے انہوں نے آ کے بتایا کہ مائیکل جیکسن رات کو سوئے، صبح پولیس سے بھی نہیں اٹھے. ایسا سوئے ہیں، سمجھ میں آ گئی؟ ایسا سوئے کہ امریکہ کی پولیس بھی ان کو نہیں اٹھا سکتی. کتنی بھی گہری نیند میں ہو یا کیسا بھی ہو، پولیس آتی ہے تو اچھے اچھوں کو اٹھنا پڑتا ہے. تو میں نے کہا یار یہ کیسے ہو گیا؟ ابھی تو آپ بتا رہے تھے اس کا پروگرام ہونے والا ہے، پھر اتنے ڈاکٹر، پھر جراثیم سے ایسی حفاظت، اور ڈاکٹروں کی ٹیم 24 گھنٹے ساتھ. تو اس کو مرنے سے پہلے کم از کم چانس تو ملنا چاہیے تھا نا، ڈاکٹروں کو بھی تو کچھ کرنے کا چانس ملنا چاہیے تھا کہ بھائی اس کو کسی طرح سے بچاؤ. تو انہوں نے کہا پتہ نہیں کیا ہوا ہے، اچانک ہی مر گیا. تو میں نے عبرت کے لیے تقریباً 1-1.5 ہفتہ پہلے سرچ کیا کہ مائیکل جیکسن کی موت کیسے ہوئی. تو ایک بات خوب ذہن میں رکھیں کہ ہمارے ہاں یوٹیوب پہ چھوڑو بہت ہیں. یہ جو یوٹیوب کی تحقیقات ہوتی ہیں نا، قابل اعتماد نہیں ہوتی. اس میں ایک تحقیق تھی، مائیکل جیکسن مرا نہیں، اس کو بلکہ مارا گیا، وہ بڑے دلائل سے. یہ بات غلط ہے. جب تک آفیشلی کسی چیز کی تصدیق نہیں ہوتی، قانونی طور پر تصدیق نہیں ہوتی، لوگوں کی انفرادی خبروں پہ اعتماد مت کیا کریں. کتابوں کے حوالے اور ادھر ادھر یہ سب کر لیتے ہیں. آپ کو کیا پتا کہ یہ جو حوالہ دے رہا ہے یہ صحیح بھی ہے یا غلط ہے؟ عین ممکن ہے واقعی کسی نے مارا ہو، مگر اس کی کوئی ابھی تک دلیل سامنے نہیں آئی ہے. وہاں جو آفیشلی جو چیز بتائی گئی ہے وہ یہ کہ یہ طبعی موت مرائی ہے، کسی نے قتل نہیں کیا، خود سے ہارٹ اٹیک ہوا یا کیا ہوا واللہ اعلم. چلو مرا ہے یا کسی نے مارا ہے، لیکن 50 سال ایک صحت مند آدمی کے لیے جوانی کی عمر ہوتی ہے، بڑھاپے کی نہیں ہوتی. اللہ نے عبرت کا نشان بنا دیا، عبرت کا نشان کہ مائیکل جیکسن یہ دنیا مسافر خانہ ہے، تمہارے باپ کی جاگیر بولو بھائی نہیں ہے. کاش 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 وہ تو چلا گیا، کاش انسانوں کو عبرت حاصل ہو. ہماری عبرت کی آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں. میں اپنے لیے بھی کہتا ہوں، میں کسی اور کو ملامت نہیں کر رہا. میں یہ جتنی باتیں یہاں ممبر پہ بیٹھ کے کرتا ہوں، سب سے پہلے اپنے آپ کو خطاب کر رہا ہوں. عبرت کی آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں. دنیا میں کوئی واقعہ، کوئی نصیحت ایسی نہیں ہے جس سے ہمیں سبق حاصل. کتنے لوگ نوجوان ہمارے حسرت کرتے ہوں گے مائیکل جیکسن، کاش ہم مائیکل جیکسن کی جگہ ہوتے. کسی نے بتایا کہ ایک دفعہ ڈانس کے دوران لڑکیوں نے اپنے کوٹ پھاڑ دیے.
اتنا زیادہ ایکسائٹیڈ لڑکیاں ہو جاتی تھیں اس کے آج کسی نوجوان کے لیے کوئی ایک لڑکی گھر سے بھاگ جائے تو وہ ساری دنیا میں ڈنڈورا پیٹے گا، یار میں اتنا بڑا آدمی بن گیا ہوں کہ میرے لیے اب گھر سے بھاگنا پبلک شروع ہو گئی. کیسا اللہ نے عبرت کا نشان بنایا. ختم. مائیکل جیکسن دنیا سے بولو بھائی ختم، مٹی. اب ڈانس کرو اندر قبر میں، لوگ اس کی قبر پہ پھول چڑھا رہے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں، لیکن اس سے مائیکل جیکسن کی ذات کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. ثم ردوا الى الله مولاهم الحق الا له الحكم وهو اسرع الحاکمین احکم الحاکمین. فرمایا کہ اس کے بعد اب تمہیں اس رب کی طرف لوٹایا جائے گا جس نے تمہیں پانی کے ایک ناپاک قطرے سے پیدا کیا تھا. اللہ اس موقع پہ فرماتے ہیں الا، خبردار خبردار ہوشیار سنو، لہ الحکم، حکومت کس کی ہے؟ اسی کی ہے، اور وہ بہت جلد فیصلہ کرنے والا ہے کہ کون صحیح ٹریک پر چلا تھا اور کون غلط ٹریک پر چلا تھا. یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ اللہ نے کرنا ہے. یہ فیصلہ میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم خود سے کسی راستے کو صحیح کہہ دیں اور کسی راستے کو غلط کہہ دیں. ہماری نظر میں صحیح راستہ وہ ہے جس کو پبلک اچھا سمجھتی ہے. پبلک فنکاروں اداکاراؤں کی زندگی کو کامیاب لائف سمجھتی ہے، اسی وجہ سے سب اسی کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اللہ اس راستے کو جہنم کا راستہ قرار دیتا ہے، کیونکہ اس ٹریک پر چل کر انسان اپنے پیدا کرنے والے سے غافل ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ یہ وہ ٹریک ہے جس پہ چل کے انسان کس سے غافل ہوتا ہے؟ ناچنے والے، ڈانس کرنے والے، گانے والے یہ اللہ سے سب سے زیادہ دور ہوتے ہیں. حتیٰ کہ جو قوالیاں پڑھنے والے ہیں نا وہ بھی اللہ سے دور ہوتے ہیں. موسیقی آپ کو اللہ سے دور کرتی، اللہ کے قریب نہیں کرتی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ سمجھ میں آئیں گی تو پھر اگلی عمارت اس پہ کھڑی ہوگی. دنیا کا مسافر خانہ ہونا ہی کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو اسے یہ بحث کے ذاتی مکان کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ کہاں سے سمجھ میں آئے گا اسے؟ میں بار بار بتا، غیر مسلم ہے، اپنے آپ کو کافر نہیں کہتے تو ہمیں کوئی غیر مسلم کہیں، کیونکہ اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے، اس میں ہم ڈاکہ برداشت نہیں کریں گے. کسی ایسی چیز کو اسلام کہا جائے جو اسلام نہیں ہے، یہ قابل برداشت نہیں ہے. لہذا جو قادیانی ہیں وہ غیر اسلام کو اسلام کہہ رہے ہیں، وہ اس دین کو اسلام کہتے ہیں جو مرزا قادیانی ملعون لے کر آیا، جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ شریف انسان نہیں تھا، پیغمبر ہونا تو اس کے بعد کی چیز ہے. بار بار یہ دعویٰ کرتا ہوں، کوئی بھی قادیانی کسی بھی ختم نبوت کی تنظیم سے متعلق کسی بھی عالم کے پاس لے آؤ، میرے پاس لے آؤ، انشاءاللہ میں اسے قائل کروں گا. اس پر وہ مناظرہ کرے، اس پر وہ بحث کرے، اس پہ ڈیبیٹ کرے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو شریف انسان ثابت کر کے دکھا دو. شریف انسان نبوت سے پہلے کیا ہے؟ شرافت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو آپ نے پہلے کیا کہا کہ کبھی مجھے جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا تم نے؟ بتاؤ میں کیسا ہوں؟ لوگوں نے کہا آپ صادق اور امین ہیں. پہلے اپنا اچھا انسان ہونا ثابت کیا جاتا ہے، نبوت اس کے بعد کی چیز ہے. ابو سفیان نے جب وہ غیر مسلم تھے، کافر تھے، اس وقت تقریر کے دوران کہا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے 40 سال میں کبھی نہیں دیکھا، جھوٹ بولتے ہوئے، کبھی امانت میں خیانت کرتے ہوئے نہیں دیکھا. حضرت خدیجہ نے 40 سال کی عمر میں 25 سال کے نبی سے جو نکاح کیا وہ کیوں؟ ایماندار ہونے کی وجہ سے. حضرت خدیجہ کے پاس پیسہ تھا مگر اس پیسے کو کاروبار میں لگانے کے لیے کوئی ایماندار انسان نہیں مل رہا، جیسے کہ انویسٹر کو کوئی ایماندار انسان چاہیے ہوتا ہے. تو اس نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کس کی سلیکشن کی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. حالانکہ ان کے پاس رشتوں کی کمی نہیں تھی.
رشتوں کی کمی نہیں تھی. تاریخ کی کتابوں میں ہے خطبہا اشراف قوم, حضرت خدیجہ جب بیوہ ہوئی ہیں قوم کے سرداروں نے نکاح کے پیغام بھیجے ہیں, لیکن انہوں نے کس کو پسند کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ کاروبار کے لیے کوئی ایسا شخص چاہیے تھا جو ان کے مال کی حفاظت کر سکے. تو مرزا غلام احمد قادیانی کا صادق اور امین ہونا تو دور کی بات, شریف انسان ہونا قادیانی ثابت نہیں کر سکتے. یاد رکھو, میں قادیانیوں سے ایک بات کہتا ہوں کہ اللہ کی آگ بہت سخت ہے جو اللہ نے نافرمانوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے. تم پروپیگنڈے میں مت آؤ, کسی عالم کے, صحیح عالم کے پاس بیٹھو اور اس کے ڈیبیٹ کرو, اس سے بحث برائے بحث کی نیت سے نہیں, حق کی پہچان کی نیت سے. اللہ کی قسم تمہارے سامنے مرزا غلام احمد کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے گا. اور یہ خوابوں پہ اور الہاموں پہ مت چلو. میں جب اسکول پڑھتا تھا کچھ قادیانی تھے کلاس فیلو, یہ چھوٹے سی کر کے میں اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں, یہ درمیان میں بات آ گئی ہے تو اس کو جلدی سے کمپلیٹ کر لو. قادیانی زیادہ تر الہاموں پہ اور خوابوں پہ چلتے ہیں کہ مجھے خواب میں مرزا غلام احمد کی بشارت ہوئی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہوئی, انہوں نے فرمایا یہ نبی ہے. اس طرح کی چیزوں پہ چلتے ہیں. خواب اور الہام کبھی بھی حجت, بولو بھائی, نہیں ہو سکتا. خواب الہام کبھی بھی حجت نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی کہہ دیتے صحابہ سے کہ تم سب کو خواب آئے گا رات کو کہ میں کیا ہوں, سچا ہوں. خواب جھوٹے کے بارے میں بھی آتا ہے اور سچے کے بارے میں بھی آتا ہے. اسلام میں خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے, عین نبوت نہیں ہے. 46واں حصہ بہت بہت, اس میں جو حقیقت ہے وہ بہت سمٹ کے تھوڑی رہ جاتی. کبھی کبھار سچے خواب بھی آ جاتے ہیں, مگر خوابوں پہ کبھی بھی شریعت کا مدار نہیں ہوتا. یہ شیطان کی طرف سے بھی ہوتے ہیں خواب. گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے. کبھی بھی خوابوں کی بنیاد اور الہاموں کی بنیاد پہ شریعت کے مسائل چینج نہیں ہوتے. ایک آدمی کا دلائل کی دنیا میں جھوٹا ہونا ثابت ہو گیا, روزانہ خواب میں فرشتہ آ کے کہے نا یہ سچا ہے, آپ کبھی بھی اس کے ساتھ کاروبار نہیں کرو گے. آپ بولو گے فلاں کے پیسے بھی لے کے بھاگا, فلاں کے بھی لے کے بھاگا, فلاں کے بھی لے کے بھاگا, تو میں خواب کی بیس پر 1 کروڑ اس کے حوالے کر دوں, ایسا کبھی بھی نہیں کرو گے آپ. تو خوابوں کی بیس پر اپنا پیسہ کسی کے حوالے نہیں کیا جاتا. کسی جھوٹے کو سچا نبی کیسے مان لیا جاتا ہے بھائی؟ کیونکہ میں قادیانیوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا ہوں بچپن میں, مجھے اندازہ ہے کہ یہ کن چیزوں کو فوکس کرتے ہیں. خواب, خواب, الہام, خواب میں سویا تو مجھے یہ آ گیا, میں اٹھا تو پورا دین اس پہ چل رہا ہے. اور ہمارے ہاں بھی بہت سے بدعتیوں کا دین خوابوں اور الہاموں پہ چل رہا ہے. حضرت جی آئے تھے مجھے خواب میں, حضرت جی نے یہ بولا, حضرت جی نے وہ. میں کہتا ہوں اللہ کا واسطہ تو سو جایا کر آرام سے. بہوؤں کو خواب میں سانسیں چڑیل بن کے نظر آ رہی ہیں, وہ کہتی ہیں سچا خواب ہے, کیونکہ سانس کیا بن کے نظر آئی ہے؟ چڑیل. اور ساس جب سوئی تو بہو اس کو سانپ بن کے نظر آئی خواب میں. وہ اٹھ کے کہتی میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی یہ سارا مسئلہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ یہاں سے ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں اللہ کا واسطہ, بہو سے کہتا ہوں تو کہ تم اپنی ساس کو چڑیل سمجھتی ہو, لہذا خواب میں وہی آئے گا جو دن میں دماغ میں گھسا ہوتا ہے. اگر اس کو خیر خواہ سمجھو تو وہ فرشتہ بن کے آئے گی, فرشتہ. خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو دیکھو جو لبرل لوگ ہیں جن کو مذہب سے محبت ہی نہیں ہے, تو وہ ایسی باتیں کریں گے, لہذا اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. وہ تو کہیں گے یہ کیا ہے. وہ پھر ہر چیز میں وہ یہ بھی چاہتے ہیں عورت گھر سے باہر نکلے, وہ یہ بھی چاہتے ہیں عورت کو کپڑوں کی پر پابندی نہ ہو, آزادی ہو. وہ یہ بھی چاہیں گے کہ مذہب کو مسجد کی حد تک محدود کیا جائے, مذہب کو ریاست سے نکال دیا جائے. تو وہ سب کے ایک ہی نعرے ہیں, تشابہت قلوبہم. اللہ کہتے ہیں ان کے دل سب کے ایک جیسے ہیں. تو یہ سب ایک جیسی باتیں, جو باتیں کافر کر رہا ہے وہی باتیں یہ بھی کریں گے, کیونکہ یہ لبرل مسلمان ہے. تو اس لیے اللہ نے اس آیت میں پہلے بتا دیا ومن اراد الآخرہ, جو آخرت کا ارادہ کرنا چاہتا ہے, جو چاہتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں, تو پہلی شرط کامیابی کی کیا ہوئی؟ کس کا ارادہ کرنا پڑے گا؟
یعنی اللہ نے یہ کامیاب لوگوں کی علامت بتائی ہے کہ پہلی شرط کیا ہے کہ آپ کوئی بھی عمل کر رہے ہوں تو نیت کیا ہو؟ اللہ کو خوش کرنا اور جنت طلب کرنا نیت ہونی چاہیے. آگے ارشاد فرمایا وسعا، اور پھر اس کے لیے کوشش بھی، بولو بھائی شروع کر دے. بہت سے لوگوں کی نیت آخرت. کربلا پہ جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں لیبل لگایا جاتا ہے حضرت حسین کی محبت. لیبل لگایا جاتا ہے کہ حضرت حسین کی محبت اس لیے کہ وہ نبی کے نواسے. لیبل لگایا جاتا ہے کہ نبی کے نواسے سے محبت کرنا در حقیقت نبی سے، اور نبی سے محبت کرنا در حقیقت اللہ سے. مگر زیادہ تر خطیب صرف یہ لیبل استعمال کر رہے ہیں، نہ نبی سے محبت نہ نبی کے نواسے سے. اصل مقصد ہے پبلک کو خوش کرنا اور مجمع کو گرم کرنا. اور کوئی مقصد نہیں ہے. میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن محرم میں اکثر جو غلو کیا جاتا ہے اس سے اللہ کی رضا مقصد نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ اس قسم کی چیزوں سے راضی نہیں ہوتے. قرآن اٹھا کے دیکھو، قل تعالوا اتل ما حرم علیکم ربکم، اے نبی ان سے کہہ دو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارا رب کن چیزوں سے خوش اور کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے. کتنا پیارا انداز ہے قرآن کا. مشرکین مکہ بھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے کچھ عجیب عجیب کام کیا کرتے تھے. اللہ نے سب پہ رد کر کے کہا کہ تعالو. عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ایتی. ایتی کا مطلب ہے ادرا، کہتے ہیں نا اتھیا. یہ تھوڑا سا مہذب لفظ نہیں ہے. اور ایک ہے تعالو، آئیے تشریف لائیے، آئیے ہم آپ کو. یہ آئیے کا لفظ کب کہا جاتا ہے کہ یار ادھر ادھر سے ہٹ جاؤ، وہ جو تمہیں تمہارے کان بھر رہا ہے، وہ تمہیں تو گنتیاں سکھا رہا ہے، ان سب سے ہٹ کے ادھر آؤ، اکیلے میں کبھی چھاؤں میں آؤ، ٹھیک ہے نا، سائیڈ میں ملو، میں تمہیں اکیلے میں مل کے پھر سمجھاؤں گا کہ میں کن چیزوں سے خوش ہوتا ہوں اور کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہوں. جیسے کوئی کسی کو خوش کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہو، لیکن جس کو خوش کر رہا ہے وہ اس سے اور پریشان ہو رہا ہے، تو وہ جذبہ دیکھ کے کہے گا یار تم خامخواہ میں اپنی صلاحیتیں ضائع کر رہے ہو، آؤ ذرا میں تمہیں خود بتا دوں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ تعالو، آؤ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کیا کرنا ہے. اللہ تشرکوا بہ شیئا، اگر مجھے خوش کرنا چاہتے ہو سب سے پہلا کام کیا ہے؟ میرے ساتھ کسی کو شریک، یا حسین مدد، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد. یہ کیا ہے؟ میں کسی کو پہ کفر کے فتوے نہیں لگاتا، لیکن کیا یہ شرکیہ نعرے نہیں ہیں؟ کبھی دیکھا امام حرم کو یا رسول اللہ مدد کا نعرہ لگاتے ہوئے؟ جو سعودی عرب جاتے ہیں، پورے عرب کنٹری میں دیکھا؟ یو اے ای میں کہیں دیکھا؟ ابو ظہبی میں، دبئی میں، شارجہ میں، سعودی عرب میں، ملیشیا میں، ترکی میں، کہیں بھی نہیں ہے. تو یہ کون سا اسلام ہے جس میں آپ اللہ کو بھی پکار رہے ہیں اور اللہ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی؟ قرآن کے ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. فرمایا جب صرف اکیلے اللہ کی توحید بیان کی جاتی ہے کہ اسی سے ہوتا ہے، تو آپ دیکھو گے جن کا آخرت پر پکا ایمان نہیں ہے ان کے دل تنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں ممبر سے. یہ مفتی کو کیا ہو گیا؟ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ صرف اللہ؟ یہ اللہ کہہ رہے ہیں اشمئزت، دل تنگ ہوتے ہیں. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، فرمایا جب اللہ کے علاوہ دوسروں کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے، اذا ہم یستبشرون، ان کی بانچھیں کھل جاتی ہیں. اسلام توحید کے معاملے میں کوئی کمپرومائز، بولو بھائی، نہیں کرتا. اللہ غیرت کے خلاف سمجھتے ہیں اس کو. اسباب سے ہٹ کے مدد کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس، اور کسی کے پاس نہیں ہے.
کبھی اہل بیت سے مانگ رہے ہیں, کبھی نبی سے مانگ رہے ہیں, کبھی فلانے سے مانگ رہے ہیں, کبھی قبر پہ جا کے مانگ رہے ہیں. تو بھائی ان چیزوں سے اللہ خوش نہیں ہوتا. اور آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. اللہ کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ باپ کا اور ماں کا. اس کے بعد قرآن نے بیان کیا آتی ذی القربى حقہ, اہل قرابت کو ان کا حق دو. جو لبرل لوگ ہیں نا, جو دین سے دور ہیں, میں عجیب بات آپ کو بتاؤں, وہ قرآن کے اور اسلام کے اس نظریے سے بلکہ فطرت کے اس نظریے سے اتنا ہی دور ہیں. آپ جاؤ گوروں میں, سب سے دور کس سے ہیں؟ اللہ سے. حالانکہ قرآن سب سے پہلے کس کو بیان کرتا ہے؟ بولو نا, اللہ کو. جو لبرل لوگ ہیں نا, وہ اللہ کے علاوہ ہر ایک کی سنتے ہیں. کہہ رہے ہیں نا عاطف میاں کو بحال کرو, ان سے کبھی آپ بیٹھ کے بات کرو تو اللہ کے علاوہ ہر ایک کی بات یہ غور سے سنیں گے. ان کو بتاؤ عمران خان کا یہ بیان ہے, مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا, نواز شریف نے یہ کہا, اچھا اس پہ تبصرہ ہوگا اللہ کا یہ حکم ہے. یہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ یہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ اللہ کا حکم, یہ کہاں سے مولوی کہاں سے آ گیا درمیان میں؟ بھائی مولوی نہیں کہہ رہا, قرآن. بھائی قرآن کیا ہوتا ہے بھائی؟ نبی نے فرمایا چھوڑو یار یہ مسجد کی باتیں, مدرسے کی باتیں, اس قسم کی باتیں ہمارے سامنے نہیں کیا کرو. مذہب کی باتیں ان کو وہاں سائڈ پہ رکھو. یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ اس کو بتائیں گورنمنٹ کا یہ قانون ہے, سنے گا. اقوام متحدہ کا یہ قانون ہے, سنے گا. اللہ کا قانون ہے, نہیں سنے گا. قرآن نے ان لوگوں کی کیفیت بھی بیان کی ہے. فلا صدق ولا صلی ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى. فرمایا جب اس کی موت کا وقت آئے گا میں اسے کہوں گا کہ نہ تو نے میری آیات کو غور سے سنا, نہ ان کی تصدیق کی. تیرے سامنے جب میری آیات اور میرے احکام بیان کیے جاتے تھے, منہ پھیر کر تکبر کے ساتھ اپنے گھر کی طرف چلا جاتا تھا. اولا, اللہ فرماتے ہیں تباہ ہو جائے تو, لکا فاولا, پھر ہم کہتے ہیں برباد ہو جائے تو, ثم, پھر ہم کہتے ہیں اولا, تو تباہ ہو جائے, ثم اولا لکا فاولا, پھر ہم کہتے ہیں تو تباہ ہو جائے. ایحسب الانسان ان یترک سدی, تو نے کیا یہ گمان کر رکھا تھا کہ میں نے تجھے پانی کے قطرے سے پیدا کیا؟ پیدا جب کیا تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ کے چشمے جاری کر دیے. ایک تجھے خیرخواہ باپ دیا, ایک ماں دی, ماحول دیا, پھر آسمان سے تیرے لیے بارشیں برسائیں, اور پھر تیرے لیے زمین کو پھاڑ کر نباتات پیدا کیے, اور پھر تجھے طرح طرح کے میوے کھانے کو دیے. جب تو بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے تیرے لیے ایک زوجہ پیدا کر دی, عورت پیدا کی جس سے تو سکون حاصل کرتا ہے. جعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا, پھر اس سے تجھے اولاد دی تیرے بڑھاپے میں کام آئے. تو یہ ساری خدمتیں جو میں کر رہا تھا, ایحسب الانسان ان یترک سدی, تو یہ سمجھتا تھا کہ تجھ سے کوئی سوال نہیں ہوگا, تجھے ایسے ہی بیکار پیدا کیا میں نے. تو نائٹ کلب میں جا کے ڈانس کر, تو لڑکیوں کے ساتھ دوستیاں لگا, تو شراب پی, تو صبح شام علماء کو مولویوں کو گالیاں دے, تو صبح شام قرآن کی مخالفت کرے, تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ کتنی بڑی حماقت اور کتنی بڑی بیوقوفی ہے جس میں یہ لبرل طبقہ مبتلا ہے کہ جس نے پیدا کیا اس کا کوئی حق نہیں ہے. وہ نہیں ہم سے پوچھے گا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. فرمایا یحسب الانسان ان یترک سدی الم یکن نطفۃ من منی یمنی, فرمایا بتا تو پانی کا ایک قطرہ, غلیظ قطرہ نہیں تھا جس میں آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر بنا کے میں نے تجھے انسان بنایا. یہ گورنمنٹ نے یہ کام کیے ہیں. گورنمنٹ کی سن رہا ہے, پی ٹی آئی کی سن رہا ہے, جے یو آئی کی سن رہا ہے, نواز شریف کی سن رہا ہے, ہر ایک کی سن رہا ہے. نہیں سن رہا تو کس کی؟ اللہ. اس کو کہتے ہیں اس کو محدود کر دو, مذہب کو محدود کر دو. کہاں تک؟ مسجدوں تک. اگر اسلام مسجدوں میں محدود ہونے کے لیے آیا تھا تو اسلام میں اور ہندو مذہب میں پھر کوئی فرق نہیں ہے. یہ اللہ کا دین ہے, اللہ کا دین, یہ اللہ کا دین ہے, ہر انسان پہ لاگو ہوگا, ہر انسان پہ. اور اسلام آیا ہی دنیا میں حکومت کرنے کے لیے ہے, کیونکہ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ. اللہ نے قانون بیان کیا کہ اسلام اونچا آئے گا, اسلام پر کوئی غالب, بولو بھائی, نہیں آئے گا. انڈیا پاکستان کو جو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا گیا اس کی بیس یہ تھی کہ ہم اسلام حکومت میں چاہتے ہیں. نجی زندگی میں تو امریکہ میں بھی اسلام ہے میرے بھائی.
امریکہ میں کوئی آپ کو مسلمان بننے سے بولو نہیں روک، برطانیہ میں کوئی آپ کو تبلیغ میں یا حج کرنے سے نہیں روکتا. پاکستان بننے کا مقصد تھا اسلام چاہیے، قانون اسلام ہونا چاہیے، اسلام کے خلاف کسی کو چلنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، اور اقلیتوں کو وہ حقوق دیے جائیں گے جو کس نے دیے ہیں؟ اسلام نے دیے ہیں. ایک عرصے سے مسلسل یہ بحث ہو رہی ہے ٹیلی ویژن پہ، اخباروں پہ کہ اسلام کو ریاست سے نکالو. اسلام ریاست میں رہنے کے لیے آیا ہے، ریاست سے نکلنے کے لیے بولو بھائی نہیں آیا. یہ لوگ یہ پاکستان کے حامی ہیں، ویسے بڑے فنڈر بنتے ہیں کہ ہم قانون کی بات کرتے ہیں، ہم قانون کی بات کرتے ہیں. تو آپ کتنی بڑی بھول کر رہے ہو. پھر آپ یہ نعرہ لگاؤ کہ انڈیا اور پاکستان کی سرحدوں کو ختم کر دو، پھر آپ یہ نعرہ لگاؤ آپ کہ جو بیس تھی وہ بیس کیا تھی، ورنہ کیا ضرورت تھی الگ ہونے کی بھائی. وہ بھی 2 روٹی کھاتے ہیں، ہم بھی 2 روٹی کھاتے ہیں، وہ بھی ہماری طرح کے انسان ہیں، ہندو بھی، ہم بھی ان کی طرح کے انسان ہیں. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جو آخرت کے لیے کوشش ارادہ کرے گا، نیت صحیح کرے. دوسری کامیابی کی علامت وَسَعَى، اور پھر اس کی کوشش بھی کرے. بیٹھے بیٹھے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، قوالیوں سے جنت میں داخلہ نہیں ہوتا. اس شرط ایمان مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے. شاعر نے کہا ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک والہانہ پیار نہیں ہوگا آپ کا ایمان مقبول نہیں ہوگا. لیکن آگے بڑی پتے کی بات کی، پیار لیکن پیر بھی ہے، پیر بھی دشوار ہے. محبت نام ہے کس کا؟ بولو بھائی اتباع کا. اہل بیت سے محبت اہل بیت کی اتباع کا نام ہے. اہل بیت کبھی مرثیے، جو اہل بیت کربلا میں شہید ہوئے، تو جو اہل بیت کربلا میں موجود نہیں تھے وہ ان کی شہادتوں پہ انہوں نے ماتم بولو بھائی نہیں کیا. کس کو خوش کر رہے ہو بھائی؟ تو وسعا، قرآن کہتا ہے کوشش بھی کی، کوشش کی اس نے. اور آگے بڑے عجیب الفاظ ہیں، وسعا لہا سعیہا، آخرت والی کوشش کی. کیا مطلب؟ آپ جنت میں جانے کی کوشش تو کر رہے ہیں مگر اخپل طریقے سے. پشتو میں کیا کہتے ہیں بولو بھائی؟ اخپل طریقے سے. تو جتنی مرضی کوشش کر لو وہ معتبر، بولنے میں کوئی ٹیکس نہیں ہے، وہ کوشش معتبر نہیں ہے، جتنی مرضی کر لیں. لوگ کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے؟ بھائی حرج یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول نے یہ کوشش نہیں بتائی. یہ جو آج کل محرم اور ربیع الاول میں کوششیں ہو رہی ہیں، یہ اللہ اس کے رسول کی بتائی ہوئی کوششیں نہیں ہیں، یہ اپنی بنائی ہوئی کوششیں ہیں. ہر کوشش کے لیے قرآن و سنت سے ثبوت چاہیے. اگر اللہ اس کے رسول نے نہیں بتایا، کتنا ہی مزین لیبل لگا کے اس پر کرو، اللہ کی نظر میں وہ کیا ہے؟ مردود. صحیح حدیث من احدث فی امر. اچھا، حج کے مسائل جب سنے جاتے ہیں نا تو لوگ کافی پریشان ہوتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ ہیں، جیسے جیسے یہ کرتے ہیں ویسے ویسے کرتے رہیے گا. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو اسلام میں وہ پہلا حج تھا جو اسلامی طریقے کے مطابق کیا گیا ہے. تو کیسے ہوا؟ کتنے آرام سے. جیسے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا صحابہ نے بھی ویسے ہی کر لیا. تو اس لیے لوگ کچھ، میں چہروں پہ دیکھ رہا ہوں لوگ کچھ پریشان سے ہو رہے ہیں، کیا کرنا پڑے گا، پتہ نہیں کس مشکل میں پھنس جائیں گے ہم. تو مفتی انعام صاحب کے ماشاءاللہ 19واں حج ہوگا آپ کا، 19واں یا 20واں حج ہوگا، تو وہ بہت ایکسپرٹ ہیں. حج کا فلسفہ کیا ہے 5-10 منٹ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا نا
ہم ڈاروین کی تھیوری کے قائل نہیں ہیں کہ ہم بندر سے بنے ہیں. اس پہ بہت سارے سوالات ہوتے ہیں. سائنس اس بارے میں مذہب کے خلاف نہیں ہے, کیونکہ کوئی یہ بات ثابت شدہ نہیں ہے کہ ایوالو ہو کے ہم وجود میں آئے ہیں. انسانی آنکھ, ناک, کان خود بخود کچھ بھی نہیں بن سکتا. میں اکثر بیانات میں ایک مثال دیتا ہوں. میرے سامنے یہاں گلاس رکھا ہوا ہو اور بیان کے دوران میرا ہاتھ اس گلاس پہ لگے اور گلاس گر کے ٹوٹ جائے, تو آپ مجھ سے پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ نے گلاس کیوں توڑا. کیا خیال ہے, یہ حق رکھتے ہیں نا؟ میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے توڑا نہیں ہے بھائی, بیان کے دوران غلطی سے ہاتھ لگا اور وہ گلاس ٹوٹ گیا. آپ میری بات مان لیں گے, ٹھیک ہے بھائی, ہو جاتا ہے بعض دفعہ بیان کے دوران خطیب کو جوش آتا ہے اور وہ گلاس توڑ دیتا ہے. لیکن اگر یہ گلاس ٹوٹا ہوا تھا, میں نے اٹھا کے جوڑ دیا, سمت بانڈ لگا کے, ایلفی لگا کے, آپ مجھ سے سوال پوچھیں کہ مفتی صاحب آپ نے گلاس کیوں جوڑا, اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اتفاق سے جڑ گیا ہے. میرے ساتھ اگر آپ لوگ شریک ہوں گے نا, بس زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, میں 10 منٹ میں بات کمپلیٹ کروں گا. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں, آپ یہ کہیں گے مفتی صاحب آپ نے گلاس کیوں جوڑا, میں کہہ سکتا ہوں میں نے جوڑا نہیں ہے, خود بخود جڑ گیا ہے, حسن اتفاق ہے, بائی چانس ایسا ہو گیا. یہ کہہ سکتا ہوں میں؟ یہ میں نہیں کہہ سکتا. اس سے ایک سادہ سا اصول ہمیں پتہ چلا, چیزیں بائی چانس ٹوٹتی ہیں, جڑتی. اب آپ جملہ ہی کمپلیٹ نہیں کر رہے, یہ فل ان دا بلینکس, یہ کیا جا رہی نہیں ہے کہنے میں, کیا کتنا ٹائم لگتا ہے. تو بھائی جڑتی نہیں ہے خود بخود. گلاس کا جڑنا اتنا پیچیدہ نہیں ہے جتنا انسان کا جڑنا. 2 آنکھیں ادھر کھوپڑی میں جا کے فٹ ہوئی ہیں سیدھا, 2 کان ادھر جا کے فٹ ہوئے, دل ہمارا سینے میں فٹ ہوا, پورا ہمارا جو مغز ہے وہ کھوپڑی کے اندر فٹ ہو گیا. اتنی پیچیدہ مشین, یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے یہ انسانی آنکھ کی کاپی ہے. کیا اس کیمرے کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے ایوالو ہو کے یا آٹومیٹیکلی وجود میں آ گیا ہے؟ تو جو اوریجنل ہے وہ کیسے وجود میں آ گئی ہے آٹومیٹیکلی؟ تو یہ بہت بڑی پھینکی ہے ڈاروین نے کہ ایسا ہو سکتا ہے ہوا ہو. اس نے بھی کوئی فیکٹ کے طور پہ اس کو بیان نہیں کیا, حقیقت کے طور پہ بیان نہیں کیا ہے, بلکہ ایک بات کی ہے کہ شاید ایسا ہوا ہو. تو اس شاید کو ہم نے پیغمبروں کے مقابلے میں لا کے ایسا اس پہ یقین کر لیا ہے کہ 100% ایسا ہی ہوا ہوگا. تو یہ ممکن نہیں ہے. تو ہم خدا کے ماننے والوں میں حج وہی کرتا ہے جو خدا کے وجود پر یقین رکھتا ہے. جس کو خدا کے وجود کا یقین نہیں ہے تو وہ کیوں حج کرے گا بھائی؟ اس کے لیے تو اللہ ہی نہیں ہے, تو پھر اللہ کا گھر کیا اور منی کیا اور عرفات کیا, یہ سب باتیں اس کے لیے بے معنی ہو جاتی ہیں. اب خدا کو ماننے والے کی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ ہیں جو مانتے ہیں, بس ایسے مانتے ہیں کہ ہے, کیا کریں, ہے تو کیا کریں بھائی. بہت سے ایسے لامذہب لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم گاڈ پہ بلیو رکھتے ہیں, اس کائنات کو کسی نے بنایا. آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے پوچھیں تو اس کا بھی یہی جواب ہے کہ کوئی گاڈ ہے, کوئی ہے جس نے اس کائنات کو بنایا اور اس نظام کو چلایا ہے. لیکن اللہ ایسے ماننے والوں کو مانتا نہیں ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کہیں یہ میرے والد صاحب ہیں, یہ میری والدہ ہیں. والد صاحب آپ کو کوئی کام کہتے ہیں, آپ کرتے نہیں ہیں. آپ آئی ڈی کارڈ میں اپنے نام کے ساتھ والد صاحب کا نام ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہیں, لیکن آپ سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے والد صاحب کون ہیں, آپ کہتے ہیں یہ جی یہ جمشید صاحب میرے والد صاحب ہیں. تو جمشید صاحب بولیں گے بیٹا ایسے تکلف کی ضرورت کیا ہے جب تم میری ایک بات مانتے نہیں ہو, آئی ڈی کارڈ میں اپنا نام میرے نام کے ساتھ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہو, تو یہ خام خام میں تکلف کہ یہ میرے والد صاحب ہیں, یہ میری والدہ ہیں, اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے. تو خدا کے ماننے والے بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں. کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو جیسے انگریزوں میں آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی پرابلم ہو کہتے ہیں اوہ مائی گاڈ, کہتے ہیں نا, گاڈ کو تو وہ بھی مانتے ہیں. اب آگے گاڈ ان سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ گاڈ کہتے ہیں زنا حرام ہے, بدکاری حرام ہے. انگریز مانتا ہے اس کو؟ کہتے ہیں جاؤ, کہتے ہیں ہماری انڈیویجول لائف ہے, ہم انڈیپینڈنٹ ہیں, ہم جو چاہیں کریں. گاڈ کہتا ہے کہ شراب حرام ہے, گورا مانتا ہے اس کو؟ اگر نہیں کہیں گے نا سب لوگ تو مجھے ذرا خوشی ہوگی. جی بالکل. گاڈ کہتا ہے کہ لا تقل لہما افن, بوڑھے ماں باپ کے سامنے اف بھی مت کرو. گورا کہتا ہے اف تو دور کی بات, بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں جمع کرا کے آ جاتا ہے وہ, ٹینشن ہی ختم کرو بھائی. گاڈ اس بات پہ راضی ہوتا ہے؟ گاڈ تو کہتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, ہم نے وصیت کی ہے کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ ماں باپ کا.
تو گورے کا بھی گاڈ سے ایک رشتہ ہے جو نہ ہونے کے برابر. نہ وہ شراب کو حرام کہتا ہے, نہ وہ بدکاری کو حرام کہتا ہے, نہ وہ فیملی سسٹم کو اس کی کوئی ویلیو ہے ان کی نظر میں. چچا خالو پھپھا کا لفظ ہی ان کی مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے ہیں, پورے رشتے ہی مارکیٹ سے. ان کی مارکیٹ میں ہر چیز ملے گی آپ کو, رشتے نہیں ملیں گے. تو اللہ جو ہے اسلام کی صورت میں جو اللہ نے ہمیں دین دیا, دین برحق دیا, اس میں 2 چیزوں کا نام ہے اسلام. کہ آپ کا ریلیشن, یعنی اسلام کو اگر آسان لفظوں میں ایکسپلین کیا جائے تو اسلام از دا نیم آف ریلیشن شپ. اسلام نام ہے ریلیشن کو قائم کرنے کا, کہ آپ انڈیویجول نہیں ہیں, انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. آپ کو پیدا کرنے میں کسی کا ارادہ ہے, پھر آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کو پالنے میں آپ کے ماں باپ نے مدد کی ہے. خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وصہرا. اللہ کہتے ہیں ہم نے ایک پانی سے بنایا اور 2 خاندان دے دیے تمہیں, ایک ددیال اور ایک ننیال اور ایک سسرال. یہ اللہ نے سسرال کا تذکرہ کیا, اگرچہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہتے ہوئے, لیکن فجعلہ نسبا, ایک نسب والا خاندان اور ایک بلوغت کے بعد سسرال والا خاندان. تو یہ ریلیشن ہے خاندان کا, اور ایک ریلیشن ہے خالق اور مخلوق کا. تو اسلام 2 چیزوں کا نام ہے کہ اپنا رشتہ اللہ سے بھی مضبوط کرو اور مخلوق سے بھی مضبوط کرو. مخلوق سے ریلیشن کیسے مضبوط ہوگا اس کی ڈیٹیل بیان کی ہے. ایسے گوروں کی طرح ہوائی باتیں نہیں کی ہے, ویمن رائٹس اور ہیومن رائٹس, خام خواہ کے فضول نعرے ہوائی جس کا کوئی نہ سر نہ پاؤں. آپ انگریزوں سے پوچھیں کہ ویمن رائٹس کیا ہیں تو وہ کہیں گے کہ ہر خاتون سے آپ اچھے طریقے سے بات کریں, کسی سے آپ دل آزاری نہ کریں. بھائی ہیومن رائٹس کیا ہیں؟ بھائی سب چوری نہ کریں اور کسی پہ ظلم نہ کریں. لیکن اگر آپ اسلام سے پوچھتے ہیں کہ خواتین کے حقوق کیا ہیں تو اسلام کہے گا کس خاتون کی بات کر رہے ہو. بھائی ماں کی بات کر رہے ہو تو اس کے الگ رائٹ ہیں, بیٹی کی بات کر رہے ہو تو اس کے الگ رائٹ ہیں, بہن کی بات کر رہے ہو تو اس کے الگ رائٹ ہیں. بیٹی کے رائٹ کیا ہیں؟ آپ اپنی وراثت سے اس کو محروم نہیں کر سکتے. انگریزوں میں یہ حق ہے, مغربی دنیا میں حق ہے کہ آپ بیٹی کو وراثت نہ دینا چاہیں تو آپ کا یہ رائٹ ہے. اسلام میں کیا ہے کہ بھئی آپ بیٹی کو وراثت سے محروم نہیں کر سکتے. تو رائٹ کس میں زیادہ ہوئے؟ اسلام میں زیادہ ہوئے نا. تو ایک ایک رائٹ کی ڈیٹیل بیان کی ہے, ماں کے حقوق, بیوی کے حقوق, بیٹی کے حقوق, بہن کے حقوق. اسی طرح اسلام میں خالق کے بھی کچھ حقوق ہیں. صرف اوہ مائی گاڈ کی حد تک آپ نے خدا کو یاد نہیں کرنا, اتنا کافی نہیں ہے. تو اللہ نے مخلوق کے خالق سے ریلیشن کے لیے ہمیں 5 ارکان دیے ہیں. سب سے پہلے تو کلمہ توحید ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو آپ نے شریک نہیں کرنا. یہ باتیں چلتی ہیں. اصل تو آپ کے گائیڈ ہیں مفتی انعام صاحب, میں بھی ان سے سیکھتا ہوں الحمدللہ. اور مجھے پچھلے 2021 یا 22 میں نے حج کیا تھا تو مجھے بہت کچھ سیکھنے, ابھی بھی میں نے مسائل حضرت سے ہی سیکھ رہا ہوں. کیونکہ دیکھیں یہ حج ایسی چیز ہے جو کتابوں سے نہیں آتی. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے نا, انہوں نے حج پہ پوری کتاب لکھی, طواف کرنے گئے تو الٹا طواف شروع کر دیا انہوں نے. تو کسی نے کہا کہ ملا علی قاری کی کتاب پڑھ کے ہی آ جاتے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ ملا علی قاری ہی ہیں جو کتاب لکھ کے بھی الٹا طواف شروع کر دیا انہوں نے. تو ایک اسلام میں دوسرا رکن ہے نماز. یہ اللہ کے اور مخلوق کے ریلیشن کو قائم کرنے کے لیے. اگر آپ نماز نہیں پڑھتے, آپ صبح شام کہیں میں خدا کو مانتا ہوں, اللہ کہتے ہیں ایسے ماننے پر تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, آپ کا کچھ جاتا بھی نہیں ہے, تو ایسے مانتے رہیں آپ. اسی طرح زکوٰۃ ہے, اسی طرح روزہ ہے, اسی طرح حج ہے. اب ہم جو عبادتیں دیکھتے ہیں, اللہ نے ہمیں جو عبادات دی ہیں وہ 2 طرح کی عبادتیں ہیں. کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن کی لاجک بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے. جیسے زکوٰۃ ہے, بہت آسانی سے سمجھ میں آتا ہے کہ زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے, غریبوں کی مدد کرنا. یہ ہر مذہب میں ہے, ہر قوم میں ہے کہ آپ ضرورت مند لوگوں کی مدد کریں گے, لوگ تعریف کرتے ہیں. یہ ایک لاجک ہے, اس کی ایک سمجھ میں آتا ہے یہ کام. نماز سمجھ میں آتی ہے, آپ وضو کرتے ہیں, صاف ستھرے ہو کے مسجد جاتے ہیں, اللہ کے سامنے جھکتے ہیں, اس کی تعریفیں کرتے ہیں. سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی العظیم, ایاک نعبد و ایاک نستعین. لیکن اللہ تعالیٰ کچھ عبادات ہمیں ایسی دیتے ہیں
جن کی سرسری غور جب آپ کرتے ہیں تو اس کی کوئی لاجک سمجھ میں آتی نہیں ہے کہ یہ کیوں ہے. تو اس کی ایک ہی لاجک ہے. وہ لاجک یہ ہے کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں تم میرے بندے ہو, میرے غلام اپنے آپ کو سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے. آپ نے فوج میں دیکھا ہوگا ٹریننگ کے دوران نا, بعض دفعہ کیا ہوتا ہے, فوجی آفیسر کیڈٹ کو بولتا ہے کہ جاؤ یہ کین یہاں سے اٹھا کے وہاں رکھ دو. وہ بیچارہ بھاگا بھاگا جا رہا ہوتا ہے, رکھ کے آتا ہے, کہتا ہے واپس اٹھا کے لے آؤ. کہتے ہیں سر آپ نے وہاں رکھوایا کیوں تھا جب واپس لے کر آنا تھا. تو وہ کیا سکھاتے ہیں, آرڈر از آرڈر. ان کو پتا ہے جنگ میں اگر ضرورت پڑی نا کہ یہاں سے وہاں جاؤ, اور یہ مناظرہ کرنے لگ گیا کہ سر کیوں جاؤں, تو جنگ میں شکست ہو جائے گی. تو آفیسر کی اطاعت سکھائی جاتی ہے. کچھ ایسے کام کروائے جاتے ہیں بھائی تمہاری سمجھ میں آئے نہ آئے تم نے کرنے ہیں. تو حج بھی اسی ٹریننگ کا نام ہے. اللہ کہتے ہیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں تم نے کرتے رہنا ہے, بس یہ نہیں پوچھنا کہ کیوں. یہی اس کی ایک لاجک ہے. دیکھیں اسلام میں لباس, گورے اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ سلا ہوا لباس پہننا یہ مسلمانوں نے یہ دنیا میں پھیلایا ہے یہ, لیکن حج میں ہم سے سلا ہوا لباس چھین لیا جاتا ہے. مجھے آپ بتائیں اسلام میل کچیل کو پسند کرتا ہے یا صفائی کو؟ کبھی آپ نے سنا کہ جو جتنا گندا میلا ہوگا جنت میں اعلیٰ مقام پر ہوگا, یا مسجد میں جتنا میل؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو پیاز کھا کے, کچا پیاز کھائے نا, اس کو کہا ہے کہ لا یقربن مصلانا, مسجد آنا تو دور کی بات قریب بھی نہ پھٹکے. اتنی نفرت تھا. حالانکہ پیاز کی اسمیل کوئی بہت زیادہ نہیں ہوتی. پسینے میں آیا کرتے تھے صحابہ کرام جمعے کی نماز میں, آپ نے حکم دیا غسل کر کے آؤ, کراؤڈ ہوتا ہے تو سب نہا دھو کے آئیں گے. تو اسلام میں صفائی کی اہمیت ہے. لیکن حج میں نبی نے فرمایا جتنا میلا کچیلا پراگندہ بال والا ہوگا ایسا حاجی اللہ کو محبوب ہے. روٹین سے ہٹ کے کچھ کام کروائے جا رہے ہیں ہم سے. عام طور پر سر ڈھانکا جاتا ہے, لیکن حج میں آپ کو سر ڈھانپنے کی اجازت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی بال رکھے ہیں, کہیں بھی آپ سے سر منڈوانا ثابت نہیں ہے, لیکن حج کے موقع پہ سر منڈوایا جاتا ہے. اب آپ حیران ہوتے ہیں کہ ہم گئے, اتنی ہم نے اسٹرگل کی, منا گئے اور رمی کی, اور اتنے تھک ہار کے ہمیں انعام کیا دیا جا رہا ہے, سر منڈا کے واپس آؤ. کبھی آپ نے کوئی ایسا مہمان دیکھا, میزبان دیکھا جو اکرام کے طور پر آپ نے اس کے لیے اتنی محنت کی, اسٹرگل کی, اور وہ آخر میں کہے کہ بھی آپ نے کیا کرنا ہے, سر منڈانا ہے. تو یہ اللاجیکل کام ہے. نمازیں ہمیشہ وقت پہ پڑھی ہیں, حج میں نمازوں کے ٹائم کو چینج کیا گیا کہ مغرب کو آپ نے عشاء کے ساتھ پڑھنا ہے. یکم ذی الحجہ کے بعد ناخن اور بال کاٹنا. ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں بال اور ناخن نہ کاٹنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ صرف قربانی کرنے والوں کے لیے ہے یا سب مسلمانوں کے لیے؟ نیز اگر کسی کی حجامت زیادہ بگڑی ہوئی ہو, کیا وہ ان دنوں میں بال بنوا سکتا ہے؟ رحیم داد 4 سدہ سے. ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص جس نے قربانی کرنی ہے, قربانی کا ارادہ ہے جس کا, ہر آدمی کے لیے نہیں ہے, جس نے قربانی کرنی ہے جس کا ارادہ ہے, ظاہر ہے مالدار کا ارادہ ہوتا ہے, اور اگر غریب کا ارادہ بن گیا ہے, واجب تو نہیں ہے غریب پر لیکن وہ ارادہ کر لیتا ہے, اس کے لیے بھی مستحب حکم یہ ہے کہ وہ ناخن اور بال نہ کاٹے, یعنی چاند نظر آنے سے پہلے کاٹ لے, اور پھر 10 دنوں میں نہ کاٹے, اور وہ جب کاٹے جب جانور کے گلے پہ چھری چل جائے. یہ افضل عمل ہے, بہتر عمل ہے, لازم نہیں. اور یہ افضل بھی اس صورت میں ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ 40 دن ہونے والے اور ناخن بال آپ نے کہیں کاٹے نہیں ہیں, 40 دن کی مدت سے زیادہ تو پھر یہ ناجائز ہو جائے گا. تو پھر ایسی صورت میں بہرحال آپ کو کاٹنے پڑیں گے. یعنی بہت زیادہ اگر ناخن بال بڑھ گئے ہیں اور 40 دن کی مدت پوری ہونے والی ہے تو پھر آپ کے لیے کاٹنا ان بالوں کو واجب ہے. قربانی اپنے وطن میں ہو تو بال وغیرہ کس حساب سے کاٹیں گے؟ بیٹا لندن میں رہتا ہے, قربانی کراچی میں ہوتی ہے, کیا وہ اپنے بال وغیرہ کراچی کے حساب سے قربانی کے بعد کاٹے گا؟ نزہت صاحبہ کراچی سے. جی ہاں, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو بال یا ناخن نہ کاٹے جائیں, جو کہ افضل عمل ہے, واجب نہیں ہے, تو وہ اس صورت میں ہے جب جانور کے گلے پہ چھری چل جائے تو پھر کاٹ سکتے ہیں. جب کراچی میں اس نے قربانی کی اور یہاں جانور کٹ گیا تو
لندن میں ہو یا امریکہ میں ہو بال کاٹ سکتے ہیں۔ قربانی کی عبادت کا آغاز کب ہوا؟ کیا قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی ہے یا اس سے پہلے بھی ہوتی ہے؟ جی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جو نبی تھے وہ کس چیز کی قربانی کرتے تھے؟ عثمان گوجرانوالہ سے۔ قرآن سے اشارہ ملتا ہے کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی ہوتی تھی، مگر اس شکل میں نہیں تھی، تو دوسری شکل میں تھی۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر۔ قابیل اور حابیل نے قربانی پیش کی تھی، قابیل کی قبول ہو گئی، حابیل کی قبول ہو گئی، قابیل کی رد ہو گئی۔ تو اس سے بھی متبادر یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے جانور ذبح کر کے اللہ کے ہاں پیش کیا تھا، لیکن کوئی صحیح یقینی مستند بات نہیں ہے اس بارے میں۔ البتہ ابراہیم علیہ السلام سے پراپر اس سنت کا آغاز ہوا ہے، وہ بیٹے ذبح کرنے کے لیے لٹایا گیا اور پھر انہوں نے اللہ کے حکم کو پورا کیا اور اللہ نے بیٹے کے بجائے ایک جانور دے دیا ان کو۔ تو ہم جو قربانی کی سنت کو پورا کرتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تازہ کرنے کے لیے، ان کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے۔ ہماری والی قربانی حضرت ابراہیم سے ہی شروع ہوئی ہے۔ البتہ قربانی یعنی جانور اللہ کے لیے ذبح کرنے کا فلسفہ ہمیں قرآن و سنت سے اشارہ ملتا ہے کہ وہ پہلے سے بھی تھا۔